بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع السقط الظاہری، ظاہری سقوط کی اقسام اوپر بیان کی تھی، 4 قسمیں بیان کی تھی۔ پہلے المعلق، المرسل، ظاہری سقوط کی 4 قسمیں تھیں، اور خفی سقوط خفی کی 2 قسمیں بیان کی تھی، کل 6 تھیں، المعلق، المرسل، المعضل اور المنقطع۔ فرماتے المعلق، معلق حدیث، تعریف اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً ہوا اسم مفعول، لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، من علق الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ معلق کرنا، تو علق الشیء بالشیء اس سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ معلق یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ معلق کی گئی چیز، یعنی معلق کی گئی چیز، ای اناطہ وربطہ بہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا اور باندھنا، اناطہ جوڑنا، وربطہ بھی اور باندھنا، وجعلہ معلقا اور اس کو معلق کر دینا، وسمی ھذا السند معلقا بسبب اتصالہ من الجہۃ العلیٰ فقط، اس سند کا نام معلق اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ صرف اوپر کی جانب سے متصل ہوتی ہے، اوپر کی جانب سے متصل ہوتی ہے، یعنی صحابہ، تابعین وغیرہ متصل ہوتی ہے صرف، وانقطاعہ من جہت الدنیا، اور اس کے نیچے کی جانب سے منقطع ہونے کی وجہ سے، نیچے کی جانب سے یہ منقطع ہوتی ہے ہونے کے سبب، فصار کالشیء المعلق بالسقف ونحوہ، گویا کہ یہ چھت سے لٹکی ہوئی کوئی چیز اس کے مثل ہو گئی، جیسے کیونکہ نیچے سے منقطع ہوتی ہے لیکن اوپر سند کے اوپر کی طرف سے صحابہ تابعین کے وہاں سے وہ جو ہے متصل ہوتی ہے، وہاں سے منقطع نہیں ہوتی، تو جب اس میں انقطاع اوپر کی طرف سے نہیں ہوتا، علیاء کے من جہت العلیاء نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ ایسی ہو گئی جیسے چھت سے کوئی چیز لٹکی ہوئی، جیسا پنکھا لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو چھت سے لٹکی ہوئی چیز کی طرح ہو گئی، اس لیے اس کو معلق، حدیث معلق کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ما حذف من مبدأ اسنادہ راو فاکثر علی التوالی، وہ حدیث کے جس کی سند کے شروع سے ایک یا زیادہ راوی لگاتار حذف ہوں، جس کی سند کے شروع سے، سند شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جو بیان کر رہا ہوتا ہے راوی، سند وہاں سے شروع ہوتی ہے جو سند کا آخری درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سند کا اختتام صحابی وغیرہ پر ہوتا ہے جو کہ سند کا ابتدائی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، بلند درجہ ہوتا ہے، علیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی لگاتار حذف ہو گئے ہوں، اس کو حدیث معلق کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ شرح التعریف، تعریف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَبْدَأُ السَّنَدِ هُوَ طَرَفُهُ الْأَدْنَى الَّذِي مِنْ جِهَتِنَا، فرمایا سند کا شروع، اس کا وہ نچلا حصہ، نچلا کنارہ ہے جو ہماری طرف سے ہے، یعنی جو بیان کر رہا ہے راوی کی طرف سے جو بھی ہے وہ اس کا ابتدائی حصہ، سند کا شروع حصہ کہلاتا ہے۔ وہ شیخ المؤلف، اور وہ کون ہے؟ وہ مؤلف کتاب، کسی بھی کتاب کا جو شیخ ہے وہ ابتدائی حصہ ہے، وہاں سے سند کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ یسمى اول السند، اور اس کا نام اول سند، اس کو اول السند بھی کہتے ہیں، اول سند بھی کہتے ہیں اور مبدأ سند بھی کہتے ہیں، اس کو ابتدائی سند بھی کہتے ہیں۔ وسمی مبدأ السند، اس کو مبدأ السند بھی کہتے ہیں، اول السند بھی کہتے ہیں۔ لأننا نبدأ قراءة الحديث به، کیوں اب اس کو ابتدائی سند یا اول سند کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حدیث پڑھنے کی ابتدا کرتے ہی یہاں سے ہیں، پہلے مصنف مؤلف کے شیخ کو بیان کریں گے، پھر ان کے شیخ کو، ابتدائی ہم حدیث پڑھنے کی یہاں سے کرتے ہیں، اس لیے اس کو مبدأ السند بھی کہتے ہیں، اول السند بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورتیں کیا ہیں؟ من صورہ، فرماتے ہیں کہ ان یحذف، پہلی صورت بتاتے ہیں کہ ان یحذف جمیع الاسناد،
ثم يقال مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث معلق کی صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ پوری کی پوری سند حذف ہو اور پھر یوں کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، ایک یہ صورت ہے اس کی۔ با ومنها ان يحذف كل الاسناد الا الصحابی او الا الصحابی والتابعی، فرماتے ہیں کہ اور اسی میں سے یہ کہ پوری سند، ایک اور قسم اس کی دوسری قسم یہ کہ پوری سند حذف کر دی جائے سوائے صحابی کے، صحابی کو ذکر کیا جائے یا صحابی اور تابعی دونوں کو ذکر کر دیا جائے، ان کے علاوہ پوری سند حذف کر دی جائے صحابی اور تابعی کے علاوہ۔ یہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، ما اخرجہ البخاری فی مقدمۃ باب ما یذکر فی الفقد، باب ما یذکر فی الفقد کے مقدمے میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث بیان کی ہے، وقال ابو موسیٰ غط النبی، فرماتے ہیں ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رانوں کو لپیٹا، حین دخل عثمان، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چھپا لیا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پہ وقال ابو موسیٰ فرمایا پوری سند، اس میں مقدمے میں، اس باب کے مقدمے میں پوری سند ذکر نہیں کی۔ فہذا حدیث معلق، یہ فرماتے ہیں یہ حدیث معلق ہے کہ لأن البخاری عدب جمیع اسنادی الا صحابیہ و ابو موسیٰ الاشعری، اس لیے کہ امام بخاری نے پوری سند حذف کر دی سوائے صحابی کے، اور وہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے کہ الحدیث المعلق مردود لأنہ فقد شرط من شروط القبول، فرماتے ہیں حدیث معلق یہ مردود ہے اس لیے کہ اس میں مقبول کی شرطوں میں سے صرف ایک شرط اتصال سند مفقود ہے۔ مقبول کی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک سند اتصال شرط، ایک شرط وہ اتصال سند مفقود ہے، وہ ہوا اتصال السند، اور وذالک بحذف راو او اکثر، اتصال سند مفقود ہے اور یہ کیسے کہ بحذف راو او اکثر من اسنادی کے اتصال سند کسی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی کے حذف ہونے سے سند میں سے اتصال سند ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتصال جب ایک راوی بھی گر گیا تو اتصال ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گرنے سے ایک بھی راوی گر گیا تو اتصال ٹوٹ گیا۔ مع عدم علمنا بحال ذلك الراوی المحذوف، اور ہمیں محذوف راویوں کے حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، جو راوی حذف ہوئے ہیں ہمیں ان راویوں کے حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ راوی کیسے ہیں۔ مع عدم علمنا بحال، جب ہمیں ان راویوں کے حالات کا علم بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس حدیث کو یہ حدیث مردود کہلائے گی، حدیث معلق یہ مردود ہے۔ حکم المعلقات فی الصحیحین، اگر حدیث معلق صحیحین میں ہو ان کا حکم کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہو تو فرماتے کہ ھذا الحکم وهو ان المعلق مردود، فرماتے کہ اس کا حکم یعنی معلق کا مردود ہونا، هو للحدیث المعلق مطلقا، یہ مطلقاً معلق حدیث کے لیے، یعنی حدیث معلق کا مردود ہونا مطلقاً معلق حدیث کے لیے ہے۔ لیکن ان وجد المعلق فی کتاب التزمت صحتہ کالصحیحین، فرماتے لیکن اگر یہ حدیث معلق ایسی کتابوں میں پائی جائے کہ جن کتابوں کے اندر حدیث صحیح کا التزام کیا گیا ہے جیسے کہ صحیحین بخاری اور مسلم، فہذا لہ حکم خاص، یعنی یہ حدیث معلق مردود ہے، یہ معلق مطلق کا حکم ہے۔ لیکن اگر ایسی حدیث ہے یعنی حدیث معلق اگر ایسی کتب میں آ جائے کہ جن کتب کے مصنفین مؤلفین نے حدیثوں کو صحیح حدیث لانے کا التزام کیا ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم صحیح، تو فرماتے ہیں پھر اس کا ایک خاص حکم ہوتا ہے، قد مر بنا فی بحث الصحیح، اور وہ خاص حکم فرماتے ہم صحیح کی بحث میں بیان کر چکے ہیں، ولا بأس بالتذکیر بھی ہونا، اور فرماتے کہ یہاں اس کو دوبارہ ذکر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، صحیح کی بحث میں بیان کر دیا لیکن یہاں اس کو دوبارہ ذکر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
فرماتے وہ ہوا ان، اور وہ یہ کہ ما ذکر بصیغۃ الجزم، کہ وہ جو صیغہ جزم کے ساتھ مذکور ہو، جیسے کہ قال و ذکر و حکا، یعنی حدیث معلق ہے مگر صیغہ جزم کے ساتھ مذکور ہے، تو فرماتے فہو حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، لہذا اس صورت میں اس کے صحت کا حکم منسوب الیہ کی طرف ہوگا، اس صورت میں اس کے صحت کا حکم جو ہے وہ منسوب الیہ کی طرف ہوگا، کہ جس کی طرف وہ منسوب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا صحت کا حکم کہلائیں گے، بشرطے کہ صیغہ جزم کے ساتھ ہو۔ با وما ذکر بصیغۃ التمریض، جو صیغہ تمریض یعنی غیر جزم کے ساتھ ہو، جیسے کہ قیل و ذکر و حکیا، فلیس فی حکم بصحۃ المضاف الیہ، فرماتے کہ اس صورت میں اس کے صحت کا حکم منسوب الیہ کی طرف صحت کا حکم نہیں ہوگا، منسوب الیہ کی طرف صحت کا حکم نہیں ہوگا، بل فیہ الصحیح والحسن والضعیف، بلکہ اس میں صحیح، حسن اور ضعیف تینوں حدیثیں ہوں گی، لیکن لیس فی حدیث واہن، لیکن اس حدیث معلق کے اندر کوئی واہی یعنی ایسی حدیث جس میں ضعف شدید ہو، ایسی حدیث جس میں ضعف شدید ہو وہ نہیں ہوگا، یعنی صیغہ جزم کے ساتھ جو منقول ہے تو فرمایا تو وہ تو منسوب الیہ کی طرف، جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، اب وہ راوی کیسے ہے، کس قسم کے راوی ہے، اس کے حساب سے اس کا حکم لگے گا، لیکن جو صیغہ جزم کے ساتھ نے صیغہ تمریض یعنی بیمار صیغہ سمجھیں، تمریض کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، قیلا ذکر حکیا مجہول کے صیغوں کے ساتھ، فرمایا کہ اس میں مضاف منسوب الیہ کی وجہ سے صحت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب مثلا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ کہا ہے اور صیغہ جزم سے لائے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صحیح حدیث کا التزام کرتے ہیں لہٰذا یہ معلق حدیث بھی صحیح ہوگی، لیکن فرماتے کہ اگر امام بخاری قیل ذکر حکیہ سے لے کر آئے، صیغہ جزم سے نہ لائیں، تو پھر اب امام بخاری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو صحیح حدیث نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب اس کے اندر دیکھا جائے گا یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، جو صیغہ جزم کے بغیر وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، اور فرماتے ضعیف بھی ہو سکتی ہے، البتہ ضعیف شدید نہیں ہوگی، البتہ ضعیف شدید نہیں ہوگی۔ فرماتے لوجودہ فی الکتاب المسمی بالصحیح، اس لیے کہ یہ اس کتاب میں موجود ہے جس کتاب کا نام صحیح ہے، جب یہ صحیح جس کتاب کا نام صحیح ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اور صیغہ جزم ہے تو اس کا مطلب یہ معلق بھی صحیح ہے، لیکن اگر صحیح کتاب جو کتاب صحیح اس کے اندر یہ موجود ہے صیغہ جزم نہیں ہے تو یہ صحیح حسن ضعیف ہو سکتی ہے لیکن ضعف شدید نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح کے اندر وہ کتاب جس کے اندر صحیح احادیث کا التزام ہے اس کے اندر وہ معلق نہیں آ سکتی جس میں ضعف شدید ہو، اس لیے اس پر ضعف شدید کا حکم نہیں لگا سکتے۔ لوجود فی الکتاب بالصحیح وطریق معرفت الصحیح من غیرہ هو البحث عن اسناد هذا الحدیث والحکم علیہ بما یلیق به، فرماتے اور صحیح کو غیر صحیح سے پہچاننے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے سند کے متعلق بحث سے ہے کہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، وہ اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے بحث سے، اس کی سند سے جو بحث ہے، سند کے متعلق بحث کرنے سے ہے، اور پھر اس پر وہی حکم لاگو ہوگا جو اس کے مناسب ہوگا، اس کی سند پر بحث کی جائے، دیکھا جائے، اور پھر جو جس قسم کی سند ہو، اگر صحیح کی ہو تو صحیح کا، حسن کی ہو تو حسن کا، ضعیف کی ہو تو ضعیف کا حکم لاگو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔